بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پارہ نمبر 21 سورہ لقمان انشاءاللہ ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، پھر سے وہی جملہ آ گیا۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہدی و رحمت کس کے لیے؟ مومنین۔ پیچھے ہم نے وہی پڑھا نا ابھی لاسٹ ہم نے جب اس کے آخری میں ہم یہ پڑھ رہے تھے سورہ روم جو ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ہم نے سب سے پہلے سٹارٹنگ میں اس کے میں یہی پڑھا تھا نا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اب یہاں پر کس کی بات آ رہی ہے؟ محسنین۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے۔ احسان کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کا کوئی کام کر کے اس کا بدلہ نہ لینا یا اس کا ذکر نہ کرنا، بلکہ بہت ساری نیکیاں اس میں شامل ہو سکتی ہیں کہ وہ ساری لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے یہ محسنین کے لیے یہ کیا ہے؟ یہاں پر ہدایت ہے، یعنی کہ جو نیکوکار لوگ ہے اور ہر کام میں نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہ یہاں پر ہمیشہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے اب رحمت اور ہدایت بن رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اس کو نیکی کی غرض سے پڑھتے تھے، ثواب کی غرض سے پڑھتے تھے، بخشنے کی غرض سے پڑھتے تھے نا ہم اس سے پہلے۔ اب لیکن ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیسے ہے؟ رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کے ہماری غلطیاں ہماری درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، ہماری بہت ساری چیزیں جس پر ہم اب تک ہم اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ ہماری غلطیاں بھی ہے، تو وہ بھی ہماری الحمدللہ صحیح ہو گئی۔ یہ جب ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو ہماری غلطیاں ہمیں بتا رہا ہے قرآن۔ ہم کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایسی کتاب ہمیں مل گئی، ایسا کوئی گائیڈنس، ایسا صحیح راستہ ہمیں مل گیا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں تمہیں یہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، قربت کے لیے، جنتیں پانے کے لیے، جنت کا وارث بننے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی، کون کون سے صفات کی ضرورت ہے، کون سی کوالٹیز ہمارے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے وہی سینٹینس بار بار آ رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ پھر اب محسنین کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو ان لوگوں کی پھر یہی کوالٹی ہے۔ مومنین کی بھی وہی کوالٹی بتائی گئی تھی اور یہاں پر محسنین کی بھی وہی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں بھی شامل کرے اور اللہ تعالیٰ محسنین میں بھی شامل کرے۔ اللہ جو کوالٹیز محسنین کی ہوتی ہے ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز ڈال دے۔ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر آئے نا تو آپ لوگ دعا کرے بغیر آگے نہ بڑھے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں دعا کرنا، لیکن آپ لوگ دل میں ضرور دعا کر لیں اور چیٹ باکس میں ڈال دیں۔ اگر میں بھول جاؤں نا تو آپ لوگ یہ دعا چیٹ باکس میں ضرور ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے۔ جنت والوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کرے۔ اللہم اجعلنا منہم، اگر عربی میں یاد آتا ہے تو ٹھیک ہے نا، تو اردو میں بول دیجیے آپ۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا ابتدا میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ بقرہ میں۔ تو اس مقام پر فرمایا محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں کامن سی دونوں میں بھی کامن چیز ہے، محسنین اور مومنین میں آلموسٹ سیم کوالٹیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر بھی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھنا، غیب پر یقین رکھنا، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اس پر یقین رکھنا، یہی باتیں انسان کو محسنین میں شامل کرتی ہیں، مومنین میں شامل کرتی ہیں۔ مومنین کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے والے۔ ایمان کس پر؟ ایمان کے 6 ہم نے پڑھے تھے نا کہ فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر،
یہ ساری چیزوں پر جو پچھلی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لانا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا، یہ ساری چیزوں پر جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے۔ تو مومن اگر ہے تو پھر اس کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، فلاح پانے والے یعنی کہ کامیاب لوگ، سب سکسیسفل لوگ۔ سکسیسفل اس بات پہ ہم نے کافی ڈسکس کی تھی۔ کس کو یاد ہے فلاح کا میننگ؟ دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے فلاح کا میننگ۔ کیا میننگ تھا فلاح کا؟ میں نے بتایا تھا۔ ویری گڈ، سمیرہ کا جواب فاسٹ آیا ہے، ویری گڈ۔ ہینا کا بھی جواب آ گیا، ویری گڈ۔ کامیابی تو اس میں لفظی معنی میں آئے گا، لغت سے اگر دیکھا جائے گا اس کا معنی تو اس کا میننگ ہے کامیابی، لیکن اس کا میننگ اور ایک کیا ہے؟ کسان بھی ہے، کہ کسان کیا کرتا ہے؟ کامیابی کے لیے محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفلحون فلاح سے ہے، اور فلاح کا مطلب کسان بھی ہے، اور یہ سچی کامیابی، اصل کامیابی مفلحون یعنی کہ اللہ کو راضی کر لینا، جنتوں تک پہنچ جانا، گناہوں کی زندگی سے دور ہو جانا، نیکیوں کی طرف آ جانا، یہی مفلحون میں شامل ہوں گے، پھر وہی لوگ مفلحون میں شامل ہوں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ ایسے لوگ جو نماز قائم کریں گے، دیکھیں کہ جو نیکیوں کی طرف دوڑ کے چلے جائیں گے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے جائیں گے نا، ان کی نمازیں اچھی، ان کی زکوٰۃ خوش دلی سے، آخرت پر یقین، اور آخرت پر یقین ہوگا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ پھک پھک کر قدم رکھے گا نا، اس کو پتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہونے والی ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پھک پھک کر قدم رکھے گا، ہر گناہ سے ڈرے گا، ہر گناہ سے بچے گا نا، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خود ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ بھی دکھا دیتا ہے، اور پھر ان کو راستے بھی دکھاتا ہے، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور ان کے لیے رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کے لیے راستے بھی پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا، ان کے لیے راستے تنگ ہوئے پڑے ہیں، وہ مشکلوں میں بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو مشکل ہو رہا ہے، ہم کیسے آئیں، ہم کیسے جائیں، یہی وہ سوچتے بیٹھے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر راستے تنگ کر دیے، اور جو دیکھیے کہ آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی مشکلوں کے باوجود بھی راستے ان کے لیے آسان کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایسے نیک لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ جو لوگ عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بھی آسان کر دیے۔ اس کی مثال آپ سب ہے، کہ کہیں نہ کہیں کس کے کچھ کام ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے کلاس کے لیے ٹائم کتنا آسانی سے نکل جاتا ہے، آپ کو مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا شوق ہے نا، آپ کی تڑپ ہے نا قرآن سیکھنے کی، اس طرف آنے کی، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی آسانی کی پیدا۔ آپ لوگ کبھی کبھی یہ بھی شیئر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیسی آسانی کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، کیسے میں اس طرف آئی، یہ بھی چیزیں نا آپ اپنی شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کلاس میں نہیں شیئر کرتے ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ یوٹیوب کے چینل پہ جب ہمارا یہ والا لیکچر پوسٹ ہوگا نا، تو اس میں آپ شیئر کریں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے نا، تو آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تنگ پڑتے ہیں، کہ ان کی مشکلیں ختم ہی نہیں ہو رہی، ان کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، کہ وہ اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہے، اتنے جھنجٹوں میں پھنسے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے چیزیں بھی دیکھیے، ان کے لیم ایکسکیوزز بھی دیکھیے، نہیں کھانا پکانے کا ٹائم ہے، نہیں یہاں جانے کا ٹائم ہے، نہیں آنے کا۔ یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے ڈالا ہے میسج اسٹیٹس پہ بھی اور گروپ میں بھی، کہ ہمارا ہر چیز کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ آپ کو فیس بک پہ نظر آئیں گے، وہ لوگ آپ کو انسٹاگرام پہ نظر آئیں گے، وہ لوگ آپ کو یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے جب بات کریں گے نا، تو وہ ان کے پاس ساری نیوزیں ہوں گی انسٹاگرام کی، یہی ہاں کیا چل رہا ہے، کس نے شادی کی، کس نے کیا کیا، کون جب پکڑا گیا، کون جیل سے نکلا، کون جیل میں گیا، ان کو ساری انسٹاگرام کی خبریں ہوں گی، فیس بک کی خبریں ہوں گی، یوٹیوب کی ڈرامے کی ان کو وہ ہوں گی،
اور ان کو اگر آپ پوچھیں نا کلاس کے لیے تو کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ہی نہیں دی. جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور راستے بھی پھر آسان کر دیتا ہے. کہ ہم دوسری جگہ ہم اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ہمارے پاس 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں ہے؟ کتنی شرم کی بات ہوگی یہ بات جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں تھا, اللہ کی کتاب سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا. مطلب یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے اگر ہم اس کو سوچیں. واقعی اگر ہمارے دل میں ایمان کا لیول ہے نا تو یہ بات رلا دینے والی. آپ اگر اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں گے نا کہ ہائے اللہ میں اب تک کیا کر رہی تھی, میں نے ابھی تک ایک بار ٹائم نہیں نکالا قرآن کے لیے, میں کہاں مصروف تھی. یہی بس کھانا پکا رہی تھی, برتن دھو رہی تھی, گھر صاف کر رہی تھی, کپڑے جما رہی تھی, یہی کر رہی تھی, کوکنگ کر رہی تھی, کسی سے مل رہی تھی, کسی سے کالنگ میں دیکھیے نا کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے کالنگ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی نبھانا ہے, لیکن کیا ہم کلاس کے ٹائم ہی کالنگ بھی کریں؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی میرے کلاس کا ٹائم ہے؟ لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کال پہ بات کر رہے تھے اس وقت کلاس نہیں جوائن کر پائے. تو یہ کتنی شرم کی بات لگتی ہے کہ کیا ہم کال پہ کسی کو یہ نہیں بول سکتے کہ ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے, یا پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال کر لیں گے, آپ پلیز مجھے یہ ٹائم کال نہ کیا کریں, یہ میری کلاس کا ٹائم ہے. اب یہ دیکھیے کہ مجھے کوئی کال نہیں کرتا اس ٹائم, نہ میں کسی کو کال کرتی ہوں, سب کو پتا ہے کہ یہ کلاس کا ٹائم ہے, کوئی نہیں کال کرے گا, نہ کوئی گھر پہ ملنے آئے گا, سب کو پتا ہے کہ یہ ٹائم نہیں جانا ہے اور نہ ہی کال کرنا ہے. تو اپنا روٹین اللہ تعالیٰ کے حساب سے سیٹ کریں نا, دنیا کے حساب سے سیٹ کر رہے ہیں ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کہیں ٹائم مل جائے گا تو پھر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی چیز کو فٹ کر دیں گے. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, یہ آنر ہمیں ملا ہے, کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہمیں یہ آنر خود بخود مل گیا, ہم نے مانگا نہیں تھا, یہ آنر ہمیں ملا ہے خود بخود, اور اس کے باوجود ہم اس کا کیا فائدہ اٹھا رہے, یہی کہ بس فار گرانٹیڈ لے لیا ہم نے, ہم کو لڈو رکھا رکھایا مل گیا نا, آسانی سے مل گیا نا سب چیز. تو پھر اب یہ دیکھیے کہ کیسے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کا کتنا ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے, لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے, بغیر علم اللہ کی راہ سے بہکا دے لوگوں کو بغیر علم کے, وَيَتَّخِذَهَا خُزُوًا, اور اس کا وہ کیا کرتے ہیں مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب یہ دیکھیے لہو الحدیث کیا چیز ہے, اس میں کچھ لوگوں کی بات, اب یہ پیچھے نیک لوگوں کا ذکر آ گیا, اب آگے برے لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث کی باتیں خریدتے ہیں. لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو الحدیث یعنی کہ بےہودہ باتیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث کا لفظ کا میننگ جو ہے اس کا گانا, موسیقی, میوزک, گانا بجانا, یہ اس کا میننگ ہے. اور یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے, یعنی کہ جیسے پانی کہیں پڑا اور وہاں پر اچھی اچھی چیزیں اگنے کے بجائے کیا اگ گئی, گھاس اگ گئی. تو یہاں پر یہ چیز ایسی ہے, لہو الحدیث سے مراد ساری ایسی چیزیں ہیں جو کراہیت والی ہیں, جو ہر وہ بات جیسے کہ ہر وہ مشغلہ یا کھیل یا تفریح. اب یہ دیکھیے کہ میچ چلتا ہے, میچ میں کتنا پاگلوں کی طرح لوگ دیکھتے ہیں, کرکٹ کا میچ ہوتا ہے, نمازیں جا رہی ہیں, کھانا پینا چھوٹ رہا ہے, انسان غافل ہو گیا بالکل. اور اتنا پاگل پنے کی حد میں کچھ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے, کوئی ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے, کوئی پریشان ہو جا رہا ہے کہ ارے یہ ہار رہا ہے, وہ جیت رہا ہے تو بہت خوش ہو رہے ہیں, ہار رہا ہے تو بہت دل پہ اثر لے رہے ہیں, صدمہ لے رہے ہیں. کئی لوگوں کو تو میں نے سنا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا, کسی کا سن رہی تھی میں کہ وہ ہار گیا تو ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. بھلا اس میں ہارٹ اٹیک والی کیا بات تھی, اتنا دل پہ لینے کی کیا بات تھی. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جیسے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی جو چیزیں ہیں وہ لہو الحدیث ہے. حدیث کا کیا مطلب ہے؟ باتیں, اور لہو کا مطلب ہے بےہودہ, بےہودہ باتیں. اس کے ہم میں سے میننگ لکھ سکتے ہیں ہم کہ یہ ساری بےہودہ باتیں جو ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک کامیڈی مووی دیکھ رہے ہیں آپ, یا کامیڈی سیریل دیکھ رہے ہیں آپ, تو اب ہم تو کیا سوچتے ہیں, مطلب
اس کو ایکسپلین کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی گندی نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی کامیڈی سیریل دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو موت یاد آئے گی؟ آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے مرنا بھی ہے، میرا موت کا وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی وقت میری موت کا وقت آ جائے؟ مجھے اکثر یہ لگتا ہے، یہ بات خیال میں آتی ہے کہ جو لوگ سینما گھر جاتے ہیں، مطلب تھیٹرز وغیرہ میں جاتے ہیں، اور وہاں کسی کی موت آ جاتی ہوگی تو کتنی بری موت ہوگی وہ۔ تو گھر میں کوئی اگر مووی دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، اس وقت اس کے ملک الموت اس کے پاس آ گئے تو کہ مطلب ایسی موت نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان جس چیز میں زیادہ بزی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی موت اسی میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے وہ لوگ، کوئی خطبہ دیتے ہوئے انتقال ہو رہا ہے، کوئی درس دیتے ہوئے ان کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ کیسے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کا کتنا اچھا خاتمہ ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تو نیک اعمال بہت کم ہے، دن بھر میں سے اگر ہم دیکھے جائیں تو ہمارے پاس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 1 گھنٹہ ہی ہے جس میں ہم بہت سنسیئرلی بیٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں بھی کون اتنے سنسیئرلی بیٹھتے ہیں، باقی کون نہیں بیٹھتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں غافل کر دیں اللہ کی یاد سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم اس محفل میں ہوتے ہیں نا، اس کلاس میں ہوتے ہیں، تو ہمارا پورا کنسنٹریشن تقریباً لوگوں کا، مجھے امید ہے کہ کنسنٹریشن ادھر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کی طرف، ایمان کا لیول ہمارا بڑھ جاتا ہے، موت کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے ملاقات میں ہم کیا کریں گے وہ اس کا ہمیں پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے وقت ہمیں کیا کیا تیاری کرنی ہے، یہ ہمارے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا۔ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری تھوڑی سی برین واش ہوتی ہے، تھوڑی سی صفائیاں ہو جاتی ہیں ہمارے اندر کی، جو گند پڑی ہوئی ہے نا، تو اس کی صفائیاں تھوڑی تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھیں کہ اس کے برعکس اگر ہم کوئی مووی دیکھنے بیٹھے، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کوئی سیڈ مووی ہے، رو رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہاں کہاں ہمیں یاد آئے گا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں موت ابھی آ سکتی ہے، یہ خیال آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا ہمارے۔ تو یہ چیزیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کو مشغول کر دیں، جس میں گانا بجانا بھی سر فہرست ہے، دلچسپ ناول بھی ہو سکتے ہیں، ڈرامے بھی پہلے کے زمانے میں تو ناول لوگ پڑھتے تھے، اب آج کل تو ناول کوئی بہت کم لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناول میں بھی کیا ہوتا تھا، بے حیائی، لمبی لمبی سٹوریاں، بڑے بڑے اتنے سارے پیجز کی ناولز ہوتی تھی، اور خواتین اس کو سارا کام کرتے ہی فوراً پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ یہ ایک پاگل پنے کا ان کے اندر نشہ سا سوار ہوتا تھا، وہ ناول ختم کرنے کا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب چیزوں سے دور رکھا۔ لیکن آج دیکھیے کہ ناول کی جگہ ٹی وی نے لے لیا، ڈراموں نے لے لیا، موبائلوں نے لے لیا، کہ انسان موبائل میں گھنٹوں ختم کرتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ اور کلب ہے، ایسے گھروں میں تفریحات جیسے پارٹیز ہیں، ٹی وی ہے، یا پھر ڈرامے ہیں، یا سینما ہے، یعنی کہ تھیٹرز ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں اللہ کی یاد سے۔ اب جیسے کہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم مووی کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو میوٹ کرتا ہے اور جا کر جلدی سے 4 فرض پڑھ کے آتا ہے، تاکہ پھر اس کو دوسرے لوگ بھی بے چین ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا اور فرض نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز میں کیا پڑھا اس کو اندازہ نہیں ہوا، اور فوراً اس نے آ کے مووی کنٹینیو کر لی۔ تو یہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ اور یہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں نا، واقعی ہم خریدتے ہی ہیں۔ موبائل ہم نے پیسے دے کر خریدا، اور اس سے ہمیں کیا، اس سے ہم نے کیا کیا غلط استعمال ہو رہے ہیں آج کل دیکھیے۔ الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ موبائل ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس سے ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، اس سے ہم لیکچر سن رہے ہیں، اس سے ہم قرآن سن رہے ہیں۔ دیکھیے کہ اسٹیٹس پہ کتنی اچھی اچھی باتیں کوئی لوگ پوسٹ کرتے ہیں، وہ ہم سن رہے ہیں، ہمارے لیے تو نعمت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ زحمت ہے، رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ ہمارے لیے تو رحمت ہے، لیکن کسی کسی کے لیے زحمت بھی ہے، کیونکہ بچے اس میں کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، موویز دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کسی سے چیٹ کر رہے ہیں، نامحرموں سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بے حیائی کی، یہ لہو الحدیث ہے۔ اور خریدا تو ہم نہیں ہے نا، موبائل خرید کے ہم نہیں دیا ہے بچوں کو، پھر ہم اس پر نظر بھی نہیں رکھ پا رہے کہ بچے اس میں کیا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ٹی وی بھی ہم نہیں خریدا ہے کہ ٹی وی میں اب گانے سن رہے ہیں۔ اب کون ایسا ہے کہ ٹی وی گھر میں آنے کے بعد اس میں صرف قرآن سنتا ہے یا پھر اس میں صرف لیکچر سنتا ہے؟ کتنے گھر ایسے ہوں گے بتائیے مجھے؟ چلیے ٹھیک ہے، گھر کے بڑے سنتے بھی ہوں گے قرآن، نماز دیکھتے ہوں گے، قرآن سنتے ہوں گے، لیکن باقی کے جو چھوٹے ہیں، تو باقی سب کا تو دماغ ایک جیسا نہیں ہے نا، سب تو دین پہ اتنے جمے ہوئے نہیں ہے نا، تو وہ تو دیکھیں گے، پھر سیریل دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، وہ جو جس کو دل جو چاہ رہا ہے، کارٹونز دیکھ رہے ہیں بچے،
اور وہ پاگلوں کی طرح بیٹھے ہیں، کھا رہے بھی تو اس کے سامنے، پی رہے بھی تو اس کے سامنے، رات ہو گئی تو سو رہے بھی تو لیٹ نائٹ تک اسی میں دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری لہو الحدیث ہے جو ہم نے خود خریدی ہے. یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بےہودہ باتیں خریدتے ہیں یہ، اور بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے. اب یہ ان لوگوں نے دیکھیے کہ ایسے موبائل ہی ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جس میں نسلوں کو بہکانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ایک چھوٹا سی چیز اس نے ایسی بنایا کہ وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اب اس کو اور زیادہ چیزیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچہ گھر میں ہی بیٹھا ہے، ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے، لیکن وہ کیا کیا بے حیائی کے کام کر رہا ہے ماں باپ کو خود بھی نہیں پتا. ماں باپ کا اتنا دماغ بھی نہیں جاتا جتنا بچے آج کل فاسٹ ہو گئے موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے چھپا کر رکھی ہیں ہمیں تو اندازہ بھی نہیں. ماں باپ بیچارے اتنے انوسنٹ ہے، ان کو تو پتا بھی نہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ خود بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. انسٹاگرام چلانا نہیں آتا، فیس بک چلانا نہیں آتا. بہت ساری جب بہنیں کچھ ان کو صرف واٹس ایپ آ گیا تو آ گیا، وہ بھی نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں آج کل کی نوجوان نسلیں کتنی بہکائی جا رہی ہے، کتنی گمراہ کی جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں ہم خود خرید کے دے رہے ہیں ان کو. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کیسے ہیں کہ مذاق بھی اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں. گویا ان کے کانوں میں یہاں پر پھر وہی بات ہے، وقرا، ڈاٹ ہے، یعنی کہ ڈھکن کی طرح کوئی چیز ہے، یعنی کہ سیل پیک ہے ان کے کانوں میں، ایسی کوئی چیز. تو وہ ان کے کانوں میں کوئی بات ہی نہیں جاتی. ایسی اگر ان کو ہم کوئی بات سنائے، اب یہ دیکھیے کہ دین سے جو دور لوگ ہیں، آپ ان کو کتنی بھی باتیں سناؤ، ان کے کانوں پر کوئی اثر نہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسے ہوتے ہیں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ چاہے کتنی بھی دین کی باتیں سناؤ، کتنا بھی ڈراؤ، وہ اس طرف نہیں آتے. تو کیا بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈاٹ ہے، یا پھر ان کے کانوں میں ایسی سٹیل پیک ہے کہ کوئی چیز ان کے کانوں سے اندر ہی نہیں جاتی. اور آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اور وہ دیکھیے کہ پہلے ہی ایمان والوں کو بشارت دے دی گئی. اب یہ دیکھیے کہ ایمان والوں کا نیکی کرنا، ان کا اللہ کے لیے وقت ضائع کرنا، وقت دینا ضائع نہیں جا رہا ان کا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی. ان کو، برے لوگوں کو کس چیز کی بشارت ہے؟ دردناک عذاب کی. اور اسی کے برعکس نیک لوگوں کا کس کی خوشخبری ہے؟ نعمتوں والے باغات کی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھتے ہو. زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی نباتات اگا دی. اب یہ دیکھیے کہ کتنے قسم کی نباتات ہیں. اب یہ دیکھیے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، جدید تحقیقات کے مطابق جانداروں کی 10 لاکھ قسم انسان معلوم کر چکا ہے. یعنی کہ جاندار کتنے ہیں؟ 10 لاکھ قسم کے، نئے نئے قسم کے جانداروں کے بارے میں سائنس نے کا پتہ کر لیا، پتہ لگا لیا، سائنس نے ایجاد کر لی. اور اسی طریقے سے 2 لاکھ کے لگ بھگ نباتات، یعنی کہ گرینری، پیڑ پودے، یہ ساری چیزیں جو ہے 2 لاکھ کے قریب ان لوگوں نے معلوم کر لی کہ کون کون سے قسم کے نباتات ہیں. اور جانداروں کی طرح نباتات، پودوں اور درختوں میں بھی نر اور مادہ موجود ہوتے ہیں. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن بہت سو کو نہیں معلوم ہے یہ بات بھی کہ ہر چیز میں نر اور مادہ ہے. یہاں تک کہ مجھے یہ بات جب معلوم پڑی نا کہ مسواک جو ہوتی ہے اس میں بھی میل اور فیمیل ہوتی ہے، تو مجھے اتنی حیرت ہوئی یہ بات سن کر کہ مجھے کافی زمانے کے بعد، یہ سعودی عرب میں رہنے کے باوجود بھی مجھے کافی ٹائم کے بعد یہ معلوم پڑا کہ مسواک میں بھی فیمیل اور میل ہوتی ہے. اور جو فیمیل مسواک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے، اور میل مسواک جو ہے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی مجھے پتا چلا. تو یہ تحقیقات ابھی باقی ہے، جاری ہے بھی. اور زیادہ سے زیادہ عجائبات، قدرت یا اللہ کی نشانیاں انسان کے علم میں آ رہی ہیں. اب سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے ہم ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی ویڈیوز آتے ہیں، کتنے انواع و اقسام کے فشز، دیکھیے کیا کیسے کیسے فشز آج کل ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہم کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایسے فشز دنیا میں ہیں. اور پرندے دیکھیے، برڈز دیکھیے، یا پھر بٹر فلائیز دیکھیے،
کہ کیسے کیسے نئے نئے قسم کے اتنے پیارے کلرفل ہے ان کے بٹر فلائز کے کلرز کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. اور پتا چلا کہ وہ بٹر فلائز کے اور برڈز کے کلر کمبینیشن کو لے کر فیبرکس کے کلر کمبینیشن بنائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھیے کہ کہاں سے کہاں سائنس نے ترقی کر لی. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اگا دی، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق. اب مجھے دکھلاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبود نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اب یہاں پر دیکھیے لقمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. سیدنا لقمان جو تھے حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے. بعد میں انہوں نے شام میں پھر رہنا اختیار کر لیا. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا. اور آپ کی بہت سارے اس کا مفسرین کا خیال ہے کہ ان کی وہ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے. وہ حکمت مشہور تھی ان کی. وہ لقمان حکیم کے نام سے مشہور تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی. اور دیکھیے کہ آگے انشاءاللہ آئیں گے کہ ان کی کچھ ایسی نصیحتیں جو تھی اتنی پسندیدہ تھی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں قلم بند کر دیا. تو یہاں پر حکیم جو تھے، یہ لقمان حکیم بہت دانا تھے اور حکیم بھی تھے اور دانا بھی تھے. اور عرب بھر میں وہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور دانائی کی باتیں انہیں سکھائی تھی، اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کیا جائے تو اس کا فائدہ شکر ادا کرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے. شکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی تھی کہ وہ مزید توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور اللہ کا اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ مزید انعامات فرمائے، اور بندوں کا بھی ضرور احسان مند ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ہم اس کو بہت جلد بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی اچھائیاں عطا کی، نیکیاں، یا ایسی زندگی، خوشیوں بھری زندگی عطا کی، ہم بھول جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یاد کس کو رکھتے ہیں؟ جو نہیں ملا ہے اس کے لیے روتے ہیں دن رات. یہ نہیں ملا ہے اس کے لیے رو رہے ہیں. بچے، اب دیکھیے شوہر ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، بچے نہیں ہیں اس کے لیے رو رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، سیلری کم ہے، اس کے لیے رو رہے ہیں. اب گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، اس کے لیے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے شکوے کہ میرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، دیکھو فلاں کے پاس اب سب کچھ ہے تو شوہر چاہنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے رو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں انسان روتا زیادہ ہے اور شکر ادا کم کرتا ہے. بلکہ اگر انسان گننا شروع کرتا ہے، اس کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ اس کو جو چیزیں اس کو عطا نہیں کی گئی ہیں نا، وہ انگلیوں پر گن سکتا ہے. وہ صرف اتنی ساری چیزیں اس کو عطا کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، لیکن شیطان اس کو نظر نہیں کرنے دیتا نا، اس طرف دیکھنے نہیں دیتا. تو یہاں پر بھی وہی بات اس سورے میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بندوں پر اتنے زیادہ ہیں، اور ضرور اس کو ہم کو احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کم سے کم ہم کو ہر وقت اللہ سے جب بھی ہم کوئی چیز کو ہم خیال کریں نا، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ایک شکرانے کا سجدہ ادا کر لیں. اپنے شوہر کی طرف دیکھیں، ایک سجدہ شکر ادا کر لیں. اپنے چھت کی طرف دیکھیں. یہ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں، اب ہم غزہ میں ہی دیکھ رہے ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، سردی ہے، ہوا ہے، بارش ہے، ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس گھر ہے تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا RCC کا گھر نہیں ہے، ہمارا کچا گھر ہے یا پکا گھر ہے، یا ایسے گھر ہونا تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، اس میں ایسے صوفے نہیں ہے، اس میں ایسا بیڈ سیٹ نہیں ہے. یہی چیزوں پہ رو رہے ہیں. یہ دیکھیے ان لوگ اپنے گھر کو نا ان سے کمپیئر کیجیے، اپنے کھانوں کو ان سے کمپیئر کیجیے، تو جب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا کیا ہے. اور جو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے انسان. کہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا احسان کیا. اور انسان بندوں کا بھی احسان فراموش ہوتا ہے اور اللہ کا بھی پھر احسان فراموش. کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ جس نے کیا ہے اچھائی اس نے یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ اس نے مجھے شکریہ نہیں بولا، یا اس نے مجھے تھینک یو نہیں بولا، اس نے مجھے میسج بھی نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ بھیجا، میں نے اس کو گفٹ بھیجا، میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کو وہ دیا، اور اس نے دیکھو مجھے شکریہ تک نہیں بولا، اس نے مجھے جزاک اللہ تک نہیں بولا. یہ بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہاں وہ ناشکرہ بن رہا ہے، وہ احسان فراموش ہو رہا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ہم نے یہ امید نہیں رکھنا ہے کہ اس نے مجھے میسج تک نہیں کیا. جنرلی ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا. تو یہ احسان فراموشی ہو گئی نا، یہ مطلب احسان جتانا ہو گیا. یہ بہرحال اللہ کا شکر کرنے کے بہت فائدے ہیں. شکر کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ
اس کا فائدہ جو ہے اس کو ہی پہنچتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے آگے کہ جو یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، اب مجھے دکھاؤ، یہ ہو گیا۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی شکر نہیں بھی ادا کر رہا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں عبادت کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی تسبیح کرنے کے لیے۔ ہمارے شکر کرنے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہی اپنے نفسوں کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو انسان کو شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیونکہ انسان اگر شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی آپ کے لیے، اور ناشکری کرے گا وہ بھی اس کا وبال اسی پر ہی پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب اس نے جب اپنے بیٹے سے کہا، اب یہ یہاں پر دیکھیے جب یاد کرو وہ وقت جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، يَعِظُهُ نصیحت سے ہے، وعظ سے ہے، یہ یعیزو واز نصیحت، واز کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ لا کسی کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ ہم اپنے بچوں کو کیا بولتے ہیں؟ کبھی ہم یہ بات ہم نے سکھائی اپنے بچوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ بات سکھائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا؟ ہم تو بچوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بچے ہیں بچے، انہیں کیا بولنا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بچوں کو بھی ایسی چیزوں کی نصیحتیں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دہ نہ ہوں کہ تم نے کیا سکھایا تھا اپنے بچوں کو۔ جنرلی ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، بڑوں میں ڈسکس کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، بڑوں میں ڈسکس کرتے ہیں، بچوں کو ہم نہیں سکھاتے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی، اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، اور کیا کہا انہوں نے؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی تاکید کا حکم دیا کہ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین سے بہتر سلوک کا حق ادا کیا۔ اس کی وجہ اور تشریح کے لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تشریح، کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ والدین کے ساتھ کیسے احسان کرنا ہے، کہ اگر وہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ اف تک نہیں کرنا ہے، وہ پڑھ کے آ چکے ہیں نا۔ اور ویسے وہ اگر تم سے برا بھی سلوک کریں، وہ اگر ڈانٹیں، چڑچڑ کریں، غصے میں آئیں، تو بھی ان کو کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو صبر سے کام لینا ہے۔ یہاں پر انسان کو یہ وصیت کی جا رہی ہے، اور کیوں کی جا رہی ہے یہ نصیحت؟ اس کا احسان بھی گنایا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری رہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے۔ یہاں ہم نے پیچھے بھی انڈر لائن کی تھی نا یہ بات، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، عامین 2 سال، کہ یہاں پر انڈر لائن کر سکتے ہیں آپ، 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی کہ ماں نے کتنی محنت، کتنی تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو تکلیف سے پیدا کیا، پھر اس کو سنبھالا، پھر 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے، اور اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، انشکروا لی وَلِوَالِدَيْکَ، اپنی ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو اور میرا بھی شکر ادا کرو، اور الی المصیر، اور تم کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر رضاعت کی مدت بھی بتا دی گئی، ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی رضاعت کی مدت پڑھی تھی کہ 2 سال ہے، اور یہاں پر بھی رضاعت کی مدت 2 سال بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہو، کوئی مشکل ایسی پیش آئے، ماں کو کوئی بیماری ہو یا کوئی ویکنس وغیرہ ہو یا دودھ نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس سے پہلے بھی چھڑا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مدت بتا دی گئی کہ کم سے کم 2 سال آپ نے دودھ پلانا ہے، اور اگر کوئی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ چھڑانا چاہیں ماں باپ تو وہ پھر چھڑا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ اب یہاں پر والدین کی کون سی بات نہیں ماننا ہے؟ کہ والدین اگر شرک پر مجبور کریں تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر پھر اللہ کی بات مانی جائے گی، اللہ کا حکم یعنی کہ ان کے سامنے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ البتہ دنیا میں معاملات میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر محتاج ہیں تو ان کی مالی مدد کی جائے، اور بیمار ہیں تو ان کی عیادت کی جائے، ان کو خدمت کی جائے۔ دوسری یعنی کہ دین کے علاوہ دوسری باتوں میں ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے، ان کا ادب احترام سب ملحوظ رکھا جائے گا، ان سے محبت شفقت سے سلوک کیا جائے گا،
اور یہ اللہ کے مخلص بندوں کی راہ ہے، لہٰذا انہی کی راہ پر اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو پھر ایسی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ کس کی نصیحتیں ہیں ساری کی ساری؟ لقمان علیہ السلام کس کو نصیحتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے کو۔ سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ لکھتے جائیں چیٹ باکس میں جی، کہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون کون الرٹ ہے، کون کون سن رہا ہے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ تو یہاں پر ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کچھ ایسی نصیحتیں کریں نا اپنے بچوں کو، تاکہ ہماری مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں ان کے دل دماغ میں رہے کہ ہماری ماں نے ایسے کہا تھا، ہماری ماں نے ہم کو یہ نیک کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہم بھی کر کے جائیں کچھ ایسی نصیحتیں، لکھ کر جائیں، کوئی کاپی رکھیں، کوئی ڈائری رکھیں، اس میں ایسی چیزیں لکھ کر جائیں جو ہمارے بچوں کے لیے کچھ نصیحت ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی وہ بات نہیں مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو یہ خیال آئے کہ ہماری ماں ہم کو اتنی بار یہ بات کہتی تھی، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہمارے والدین ہم کو یہ بات کہتے تھے، یہ دین کی باتیں ہمیں سکھاتے تھے اور ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو کم سے کم مرنے کے بعد وہ اس بات کو بہت زیادہ ویلیو دیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ تو یہاں پر ان کی بات کا یعنی والدین کو بھی اور اللہ کو، اولاد کو بھی، سب کو میرے ہی حضور پیش ہونا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو، پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ان کا بولنے کا طریقہ کتنا پیارا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تیری راہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا پھر آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یعنی کہ انسان اگر چھوٹا سا رائی کے دانے برابر بھی کوئی اگر نیکی کرتا ہے تو وہ کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، بڑے پیار بھرے انداز میں ان کی نصیحتیں آ رہی ہے۔ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، ہم کو بھی یہاں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو بیٹھ کر نا اتنی پیاری باتیں، اتنی پیاری نصیحتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ اس طریقے سے کریں تاکہ ان کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات گھر کر جائے کہ کیا ہمیں سکھایا تھا ہماری ماں نے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ بچپن کی بات بچوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا، رائی کا دانا سب سے باریک چیز ہے۔ اگزامپل کے لیے اگر لیا جائے تو رائی کا دانا سب سے باریک چیز ہے، تو یہاں پر رائی کے دانے کی مثال دی گئی ہے کہ اتنی باریک بھی اگر کوئی تم نے نیکی کی ہے، چاہے وہ تم نے پہاڑ میں چھپ کے کی ہے یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی کی ہے، زمین کے کوئی کونے میں چھپ کے کی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کا ضرور اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ اور پھر کیا ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ یہاں پر اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں وہ کہ اے میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم کرو۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو یہی ساری نصیحتیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے ان کی نصیحتوں سے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسی نصیحتیں کی؟ ہم تو بس بچوں کو پڑھائی کے لیے، اسکول کے لیے، اب دیکھیے صبح اٹھاتے کس لیے، جلدی اٹھو اسکول کو جانا ہے۔ کتنی ایسی مائیں ہیں جو بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہیں کہ نہیں نہیں فجر کا ٹائم جا رہا ہے، سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کا نیند خراب ہو جائے گی، اتنی جلدی اٹھے گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، جب اسکول کے لیے اٹھے گا جب پڑھ لے گا، یہ بھی سوچتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، یہ سب نصیحتیں اپنے بچوں کو بھی ہمیں کرنا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برے کاموں سے روکو۔ اب وہ کس کو روکیں گے؟ اپنے دوستوں میں یہ بات کر سکتے ہیں وہ، کوئی اگر دوست برے کا کام کر رہا ہے تو بچوں کو اگر ہم تعلیم دیں گے تو وہ اپنے دوستوں کو برے کاموں سے روک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نا کہ ہم تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن ہمارے بچے بھی پھر دین کا کام کریں گے، دین کی دعوت کا کام کریں گے پھر، اور برے کام سے منع بھی کرتے رہو۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اب یہ بات آسان نہیں ہے، یہ صبر کرنا، تکلیفیں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاں بولنے کو تو بہت آسان ہے، ان کو کیا معلوم ہماری کیا پریشانیاں ہیں، ان کو کیا معلوم کیسے ہم صبر کریں، کیسے ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ لوگ سامنے سے ایسے کہہ دیتے ہیں آپ کو، اگر آپ کہیں نا ان کو صبر کرو تو وہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو صبر کرنا ہی تو بڑی ہمت کام ہے۔ عزم الامور،
یہ بڑی ہمت والے کام ہیں. اور آگے کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ اور لوگوں سے اپنے گال پھلا کر بات نہ کرو، اکڑ کر بات. یعنی کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ کے بات کرتا ہے. اور پھر انسان اس طریقے سے اکڑ کر چلنا بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اور اللہ کسی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. یہاں پر دیکھیے کہ کتنی پیاری نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بات ہی نہیں کرتے اپنے بچوں سے، یا پھر ہم جب بھی بات کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں، پڑھائی کے لیے بولتے ہیں، ایگزامز کے لیے ہم تیاری کرواتے ہیں بچوں کو. اتنا زیادہ ہم نے دنیا 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 خود اپنے دل میں بھی بٹھائی ہے اور بچوں کے دلوں میں بھی. آپ دیکھیے کہ تقریباً لوگ اتنے زیادہ دنیا دار ہیں، دنیا پسند کرنے والے ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ پڑھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ قرآن پر کتنا کم پیسہ خرچ کرتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے بولتے ہوئے سنا ہے کہ فری کی کلاس کہاں ہے پر قرآن کی فری کی کلاس ڈھونڈتے ہیں ہم، اور اسکول میں ہم بھر بھر کے پیسے دیتے ہیں، ٹیوشن میں ہم بھر بھر کے پیسے دیتے ہیں. جب قرآن کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت پیسے ہیں، 1,000 روپے کون دے گا. بیچاریاں جو قرآن پڑھانے والی ہیں نا، ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے بارگیننگ کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بتائی بات کہ کیسے انہوں نے اپنی ہمیں یہ ساری چیزیں بتا کر ہمیں بھی نصیحت کرنا سکھایا. اپنے بچوں کو ہم کیسے نصیحت کریں، کیسے ہم ان کو یہ باتیں سکھائیں. یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، میرے پیارے بیٹے یہ کرو، میرے پیارے بیٹے صبر کرو. یہ ساری چیزیں کیسے سکھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں لکھ دیا. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں بھی یہ یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے باتیں سکھانی چاہیے تاکہ ہم کل کو اللہ کے پاس جواب دینا. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا تھا. بچہ اکڑ کر چل رہا ہے، اترا کر چل رہا ہے، خود پسند ہو رہا ہے، شیخی خو رہا. آپ دیکھیے کہ کچھ بچوں کو کتنی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی پیسوں پر اتنی بڑائیاں مارتے ہیں، اتنی بڑائیاں مارتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو بچپن سے عادتیں ہمیں ڈالنی چاہیے اپنے بچوں کے اندر، کہ یہ ساری چیزوں کی عادت ان کو بچپن سے ہوگی تو وہ بڑے ہو کر بھی پھر اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے کہ مصائب برداشت کرنا، یہ تو پیغمبروں کی میراث ہے نا. مصیبتیں تکلیفیں تو پیغمبروں کے تو حصے میں تھی. ہم کو تو اتنی نہیں دی گئی، ہم کو تو اس میں سے کچھ ایک حصہ دیا گیا. لیکن دیکھیے کہ ہم کتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. پھر یہاں پر نماز کو ہمیشگی کے ساتھ با جماعت ادا کرتے رہنا، یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ کوئی کام باہمت لوگوں کا کام ہے. نیند کو خراب کرنا، تہجد کے لیے اٹھنا، فجر کے لیے سردیوں کی راتوں میں جانا، رات میں عشاء میں جانا، جماعتوں میں جانا. جماعتوں سے مراد جماعت نماز کی جماعت، 40 دن کی جماعت نہیں، ورنہ آپ لوگ سمجھیں گے 40 دن کی جماعتوں میں جانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو یہاں پر اس طرح سے اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ ساری چیزیں. اور لوگوں سے جب ملے تو خندہ پیشانی سے ملنا، اچھا مسکرا کے ملنا. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو اکڑ کے ملتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ملتے ہیں. ان کے باتوں میں طنز ہوتا ہے، ان کی باتوں میں شو آف ہوتا ہے، اپنی دولت کا شو آف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں سکھایا. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ ساری نصیحتیں کی. دیکھیے ہم کو نہیں کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اس سے سب سے پہلے ہمارے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے، پھر ہم اپنے بچوں کے اندر بھی. اور یوزول یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کے اندر اچھی کوالٹیز ہوتی ہے تو بچوں کے اندر خود بخود ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر ماں باپ ہی خود اتنا کرنے والے ہوں گے، اکڑ کر چلنے والے ہوں گے، خود پسند ہوں گے، شیخی خورے ہوں گے، اپنی بات بات پہ بڑائی مارنے والے ہوں گے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں؟ کیا بچے ان کے نیک ہوں گے؟ وہ بھی اسی طریقے سے بات کریں گے. جیسے ماں باپ بات کریں گے ویسے ہی بچے بات کریں گے. تو یہاں پر متکبرانہ چال کہا گیا اس کو. یہ چلنا، اکڑ کر چلنا کیا ہے؟ متکبرانہ، تکبر والی چال ہے کہ انسان فیس بنا بنا کے بات کرتا ہے. آج کل دیکھیے نا کہ جو اترا کے بات کرنے والے، آج کل اسپیشلی بچیاں جو ہوتی ہیں نا کالج کی اور اس طریقے کی، جو اترا اترا کر اپنے فرینڈ سرکل میں ان کو اسٹائلوں سے بات کرنا، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تکبر کو ظاہر کرتا ہے. تکبر مطلب متکبر لوگوں کی گفتگو چال ڈھال سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا تکبر والا ہے، کتنا متکبر. آپ دیکھیے کہ کئی کئی کیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اتنی عاجزی اور اتنی انکساری. جو ہم نے پرسوں ہم جن سے بات کرے تھے فرحت نائک سے، آپ دیکھیے کہ کتنی عاجزی سے وہ بات کرتی ہیں. مطلب ایسے ہی کہ حالانکہ وہ ایک بڑی نامور شخصیت ہیں، لیکن دیکھیے کہ جب میں نے بھی ان کو میسج کیا تو وہ فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور اتنی اچھے سے انہوں نے بات کی.
تو میں نے کہا دیکھو ایمان کا جو نور ہوتا ہے نا، اس طریقے سے لوگوں کے اندر چلا جاتا ہے کہ پھر وہ جب بات کرتے ہیں نا عاجزی اور انکساری سے بات کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں وہ کہ ہمارے پاس تو اب یہ ہے اور ہم تو یہ چیز ہیں، ہم تو کیا ہی چیز ہیں، ہم تو بہت ہی بڑی چیز ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار لگتا ہے کہ کوئی انسان اکڑے۔ انسان کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے نا۔ اگر کوئی اس کو دولت ملی ہے، اگر اس کو کوئی عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، کوئی اس کو رتبہ ملا ہے، تو اس کا اس میں کیا ہے بڑاپن؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، تو وہ اس کو ہمیشہ یہ کہے۔ ابھی دیکھیے کہ ہم نے سورہ کہف میں بھی کیا پڑھا تھا، ذوالقرنین اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا اپنا ہے۔ اور اس کے برعکس کون تھا؟ جو ہم نے پرسوں پڑھا کہ قارون، اس نے کیا کہا؟ یہ تو سب میرا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا ہے؟ تو اس نے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ڈھسا دیا اس کو۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے، اور جب دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے چھین بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ چھیننے پر بھی قادر ہے نا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ کچھ آیتوں میں ہم کو بہت ساری نصیحتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ ساری نصیحتیں پہلے تو ہم کو اپنے اندر ڈالنی ہے، پھر ہمارے بچوں کے اندر بھی کوشش کرنا ہے کہ کیسے ہم ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی پڑے گی۔ آج کل یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز اپنے بچوں کو سکھائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کل وہ اس بات پر قائل ہو گئے۔ نہیں، بلکہ بہت محنتیں کرنی پڑتی ہے، بچوں کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں، اسپیشلی جو فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے نا، اس میں یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ساری باتوں پر قائم رکھا جائے۔ پھر یہاں پر آگے کیا آ رہا ہے کہ اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز پست رکھو، اور یہاں پر بغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور سب آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز۔ حمیر کس کو کہتے ہیں؟ آواز، گدھے کی آواز۔ اب یہ دیکھیں کہ ضرورت کے لیے تو آواز بڑی کی جا سکتی ہے، لیکن دھونس جمانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، بات کر رہے ہیں کسی محفل میں، آپ دیکھیے کہ کوئی جاہل انسان جب بھی محفل میں بات کرے گا نا، تو زور زور سے باتیں کرے گا کہ آس پاس کے سارے لوگ سنیں گے، اور اسی کے برعکس کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی دیندار شخص ہو، وہ اتنی آہستہ بات کرے گا کہ آپ کو کان لگا کے سننا پڑے گا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو یہاں پر اپنی آوازوں کو پست رکھنے کی بھی قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہم نے پہلی آیت میں پڑھا نا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، کیسی ہدایتیں دے رہا ہے ہمیں، کیسے سیکھ مل رہی ہے، کیسی نصیحتیں مل رہی ہیں۔ اب ہم اس پر سے گزریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہماری مائنس ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ چیز ہو، تو پڑھنے کے بعد تو اس کو خیال آئے گا کہ ارے مجھے بھی آہستہ بات کرنی چاہیے، لیکن کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ اب جیسے کہ یہاں پر کلاس لے رہی ہوں میں، اگر میں بالکل آہستہ بات کروں گی تو بہت سارے لوگوں کو سنائی نہیں دے گا۔ اگر کہیں اسپیچ دے رہے ہیں وہاں پر میں آہستہ بات کروں گی تو کسی کو سنائی نہیں دے گا۔ تو کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر بلند آواز میں بولنا بھی پڑتا ہے، لیکن کئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر خواہ کے چلا پکار کے بات کرنا، اپنی اکڑ کو بتانا، اپنے پراؤڈ کو ایکسپوز کرنا مقصد ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ تو ایسی آواز کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کی ہے؟ حمیر، گدھے کی آواز سے، یعنی کہ نرم لہجہ رکھنا، اور آواز بھی اچھی نرم ہو، اور لہجہ بھی خوشگوار ہو، بات کرے تو میٹھی بات کرے، پیاری بات کرے، کہ سامنے والے کے دل میں آپ کی بات اتر جائے، سامنے والا آپ کی باتیں سننا پسند کرے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات نہ کریں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے تو تانے ماریں گے، جب بھی بات کریں گے تو شکوے شکایت کریں گے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، جب بات کریں گے آپ کو اتنی شکایتیں سنائیں گے، کئی شوہر کی شکایتیں، کئی سسرال کی شکایتیں، تنگ پڑ جاتا ہے انسان کہ اب یہ بیچاری کا فون رکھے گی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے کوئی سرکل میں کہ انسان اب فون رکھ بھی نہیں سکتا سامنے سے، اور پھر بول بھی نہیں سکتا کچھ۔ تو ایسی بھی بات یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی ساری چیزیں ہمیں سکھا رہا ہے کہ آواز بھی پست رکھنا، اور ہمارا لہجہ بھی بڑا ہی نرم ہونا چاہیے، اور تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ گلا پھاڑ پھاڑ کر بات کر رہے ہیں، چلا چلا کے بات کر رہے ہیں۔ یہ جاہلوں کی کوالٹی ہے۔ یہاں پر نیک لوگوں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی یہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان چلا چلا کر بولتا ہے نا، تو اس کی آواز بے ڈھنگی سی، بے سری سی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خوبی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو گدھے بھی تم سے اچھا کر سکتے ہیں۔ گدھے بھی چلاتے ہیں نا، تو حالانکہ ان کی آواز سے سب نفرت کرتے ہیں، گدھے کی آواز سے۔ اب کوئی انسان بہت ہی پیسے والا ہے، بڑا ہی اکڑ والا ہے، لیکن وہ زور زور سے چلا کے بات کر رہا ہے اور لوگوں کو تانے مار کے بات کر رہا ہے، تو کیا اس کی بات کوئی پسند کرے گا محفل میں؟ کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا؟ بلکہ لوگ اس سے بھاگنے لگیں گے۔
اس کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں پسند کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ آسمان میں ساری چیزیں ہمارے لیے کام پر لگی ہے نا، سورج ہمارے لیے نکل رہا ہے، سورج سن سیٹ بھی ہو رہا ہے، سن رائز بھی ہو رہا ہے، اسی طریقے سے چاند اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، برابر ٹائم ٹو ٹائم۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو انسان کے پاس ایسی کوئی سائنس نہیں ہے جو اس کو اپنے جگہ سے ہلا سکے۔ اگر رات نہ ہو تو سائنس کے پاس ایسا کوئی ابھی تک نہیں ایجاد ہوئی کوئی چیز یا ایسا کوئی بٹن جو وہ رات کر سکے یا وہ دن کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنی نعمتوں کو گنا رہا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی چیز، اور نہ کتاب۔ جب انہیں کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے چاہے شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو؟ یہ دیکھیے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں بدعات جو آج کل پروان چڑھ رہی ہے سب گھروں میں، اس کس وجہ سے کہ ان کے گھروں میں دادا دادی کے زمانے سے وہ کام ہوتے آئے ہیں، تو اب ان کو وہ کرنا ہی ہے۔ کہ دیکھیے کہ فاتحہ دلانا ہے، مردوں کی عید کرنا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، مجھے بھی یہ اتنی ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ صرف کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیے، وہ وہاں پر وہی ساری چیزیں فالو ہوں گی جو آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے ہوتی تھی۔ ان کے دادا دادی کے پردادا دادی کے ٹائم پہ جو چیزیں ہوتی تھی وہی چیزیں ان کے پاس اب تک فالو ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے بچوں نے وہی کیا، بچوں کے بچوں نے وہی کیا، بچوں کے بچے وہی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چاہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شیطان انہیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس بات کو ان کو علم نہیں ہے۔ اپنے آبا اجداد کو انہوں نے جس چیز پر پایا تھا انہوں نے اس پہ آگے کوئی ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ دیکھیے کہ یہ جنریشن علم حاصل کرنے والی تعلیم یافتہ نسلیں ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کیا پتا۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن میں کیا پڑھتا ہے، کیا ہمیں نہیں لکھا۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ترجمے ہر زبان میں موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں فرینچ نہیں آتی۔ کون سی زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے؟ اور قرآن میں کیا چیز موجود نہیں ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کی؟ پھر ہم کیوں آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں؟ اندھی تقلید۔ انہوں نے جو کیا وہ بیچارے تو انوسینٹ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتابیں نہیں تھی، ان کے پاس تو ایسے کوئی درس نہیں تھے، ان کے پاس تو موبائل نہیں تھے، ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھی، ان کے پاس کتابیں نہیں تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو وہ کہاں سے اتنی نالج حاصل کرتے بیچارے؟ وہ تو بڑے انوسینٹ تھے، ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف بھی کر دے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ ہم تو علم حاصل کرنے والے ہیں نا، دنیا کی ہم نے ڈگریاں لے کر رکھی ہیں، اس کے باوجود ہم دین کا علم نہ لیں۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے دین کا علم نہیں لیا، ہم نے دین کے علم کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالا۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ ہوا محسن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو محسن ہے، جو نیک ہے، اور اس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی، اور اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ مضبوط کڑے کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی کو ایسے مضبوطی سے تھامنا کہ چاہے کتنی بھی آزمائش آ جائے پھر اس کو نہیں چھوڑنا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ چلیے تبسم آپ پڑھیے۔ آیت نمبر 23۔ آیت 23، اور جو کفر کرے اور آپ کو اس کا کفر کرنا غمگین نہ کر دے، ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف بے بس کر کے ان کو لے جایا جائے گا۔ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ بڑا بے نیاز اور خوب خوبیوں والا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین کے تمام درخت قلم ہو اور سمندر سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 اور سمندر سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
اللہ کو تو تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت کے دن اٹھانا ایسا ہے جیسے کہ ایک شخص کا پیدا کرنا۔ بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چل رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تمہارے اعمال بخوبی واقف ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ برحق ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا بڑا بلند اور شان والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں اللہ ہی کی مہربانی سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی چند نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان کو دریا کی موجیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی پھر جب وہ اس کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ راہ راست پر چلتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہے۔ اے انسانوں، تم اپنے رب سے ڈرو اور اس روز سے خوف کرو جس میں باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ یقینی طور پر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ انسان کہاں جا کے مرے گا۔ انسان کی موت دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کہاں ہوتا ہے اور جا کے کہاں مرتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے کہ انسان حج کے لیے جاتا ہے، مکے میں اس کی موت ہوتی ہے، مدینہ جاتا ہے، مدینے میں اس کی موت ہوتی ہے، کوئی سعودی عربیہ میں رہنے والا ہوتا ہے، وہاں انڈیا جاتا ہے، ٹکٹ لے کر جاتا ہے، اس کی موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے نا، جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے جو سٹوری سنائی تھی سلیمان علیہ السلام کی، کہ وہ شخص کی موت کہاں لکھی ہوئی تھی؟ جنگل میں، اور ملک الموت سوچ رہے تھے کہ یہ شخص جنگل میں کیوں جائے گا، تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ مجھے جنگل میں پہنچا دیجیے، مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ جنگل میں پہنچا اور ملک الموت اس کی وہاں پر انہوں نے روح قبض کر لی۔ تو اس طریقے سے جس کی موت جہاں پر ہے نا، وہ انسان اپنی موت کی جگہ پر جا کر پہنچتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کل یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کل انسان بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کل، اب اس نے فلائٹ کی ٹکٹ لی ہوئی ہے، اب اس کا تو پورا پلان ہے کہ وہ سعودی عربیہ جا رہا ہے، یا پھر وہ مکہ جا رہا ہے، یا وہ مدینہ جا رہا ہے۔ اب کل یا تو فلائٹ کینسل ہو گئی، یا تو وہ فلائٹ تک لیٹ پہنچا، کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ تو وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، اور نہیں چاہے گا تو وہ سب نہیں ہوگا۔ اور پھر انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ کس سرزمین پہ مرنے والا ہے، کس سرزمین پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے کہ کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے جنگوں میں اتنی جنگیں لڑی، اتنی جنگیں لڑی، اور بعد میں کہاں پر مرے؟ وہ اپنے بستروں پر۔ تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو شوق ہوتا ہے کہ جہاد کرتے ہوئے جنگوں میں ان کی موت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی موت گھروں میں رکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ موت انسان کی کہاں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا۔ اس کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ کہاں پر وہ مرے گا، کس سرزمین پر وہ جا کر مرے گا۔ کبھی کبھی انسان وہاں جا کر پہنچتا ہے حالانکہ کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے کہ انسان کبھی ایسی حالت ہوتی ہے، صحت مند تندرست ہوتا ہے، اور کہیں جاتا ہے وہ، اور وہاں پر جا کر پھر اس کی موت اچانک لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جس سرزمین پر اس کا نام لکھ دیا ہے موت پر، تو وہاں پر وہ جا کر پھر وہ مرتا ہے۔ جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ اور یہ بھی ہم نہیں بول سکتے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن انسان کو کیا پتا۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ ہم پلاننگ 5-5 سال کی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، امریکہ بھیجیں گے، لنڈن بھیجیں گے، وہاں جاب کروائیں گے، اور ہمیں خود نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا حالات ہونے والے ہیں، کہ ہماری زندگی، رات میں ہم سوئیں گے تو صبح ہم اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ ہر رات جب سوئیں نا تو یہ سوچ کر سویا کریں کہ اگر میں صبح نہیں اٹھی تو مجھے کیا کیا کام آج رات میں ہی کر لینے چاہیے تھے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم جب مر جائیں تو ہم کو جب ملک الموت سامنے آ جائے، جب ہم کو یہ ریئلائز ہو کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ کبھی کبھی انسان دیکھے کہ نماز لیٹ کرتا ہے، کہ عشاء کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس سے پہلے اگر موت آ گئی اور ہم نے نماز لیٹ کر دی تو ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے، کیا ریزن سے ہم نے نماز لیٹ کی تھی۔
تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے. ہر رات سونے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ اگر میں صبح کل خبر میں میری آنکھ کھلے تو پھر میرا کیا ہوگا، کیا میری تیاری ہے. کم سے کم استغفار پڑھ لیں، کم سے کم توبہ استغفار کر لیں، کم سے کم اپنی تھوڑی بہت جتنی چیزیں ہم رات میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ. تہجد کا سوچ کے سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں. اب اگر ہم سوچ کر بھی سو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا. اب دیکھیے کہ کبھی کبھی جو تہجد نہیں بھی پڑھتے ہیں ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے 3 بجے 3:30 بجے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کے لیے اٹھانا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے ادھر پلٹتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، ہائے نیند کیوں خراب ہو رہی، نیند کیوں خراب ہو رہی ہے، سوچتے ہیں ہم، پھر سو جاتے ہیں. ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم اٹھ کے 2 رکعت تہجد ہی پڑھ لیں. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے موت کا، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی کینسر پیشنٹ ہے تو وہ مرے گا، اور جو دوسرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آس پاس کتنی ینگ موتیں ہو رہی ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا یہ نشانی کہ ینگ لوگوں کی موت ہوگی، نوجوانوں کی موت ہوگی، بنا کسی ریزن کی موت ہوگی. یہی نشانی ہے نا. تو ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. چلیے یہاں پر اگلا سورہ ہے سورہ سجدہ. انشاءاللہ سورہ سجدہ شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سجدہ. الف لام میم. بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ یہ غلط ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کرے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائے. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ ہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے اور زبردست رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے تو کیا ہم پھر سے پیدا ہوگے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے کے قائل ہی نہیں. آپ فرما دیجئے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اگر آپ اس وقت دیکھیں جب گناہ گار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، بلا شبہ ہم کو پورا یقین حاصل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اب مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے آنے کو. آج ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں، اور جو کام تم کرتے ہو ان کا بدلے ہمیشہ عذاب چکھتے رہو. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیت کو ان کے یاد دلائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور ایک کوئی منٹ شخص اب یہاں پر دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں. نیک لوگوں کی کوالٹی دیکھیے کہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنی غلطی ہو گئی فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً رو رو کے اللہ سے معافیا مانگ لی، اور وہ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے کہ ہاں ہم نہیں ہم تو بڑے نیک ہیں. اکڑ کی بات ہی نہیں ہے. کہ کیسے ہے نیک لوگوں کی کوالٹی، یہ ہم کو اپنے اندر ڈالنی چاہیے. جب ہم کوئی اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کی تسبیح، اللہ تیرا شکر ہے، فوراً سجدے میں گر جائے. یہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، ہماری عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کو کوئی خیال آ جائے فوراً ہم سجدے میں گر جائیں. اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یہاں پر سجدہ اسی لیے آیا دیکھیے کہ فوراً کلاس ہونے کے بعد آپ لوگ بھی سجدے میں گر جائیے، تاکہ ہم بھی ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھا جائے نا، کہ یہ جو نیک لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، انما یؤمنو
بھی آیاتینا، جو مومن لوگ ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، خروا سجدا، اور اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ رات میں وہ رات بھر سو رہے نہیں ہیں، بلکہ اٹھ گئے تہجد کے لیے، اٹھ گئے، ابھی سوئے نہیں سوئے، فوراً اٹھ گئے، 1-2 گھنٹے کی نیند لی، 3 گھنٹے کی نیند لی، 4 گھنٹے کی نیند لی، فوراً اٹھ گئے، کنٹینیو سوئے رہے، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، رات بھر بھی سو رہے ہیں، آدھے دن بھی سو رہے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی کوالٹی نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ہے یہ کوالٹی؟ اگر نہیں ہے تو آج سے ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کہ انسان سوچتا ہے کہ میری رات بھر نیند ہی نہیں ہوئی، 2-4 گھنٹے اگر اس کے ڈسٹرب ہو جائے نا تو انسان سوچتا ہے کہ ارے میری نیند نہیں ہوئی، نیند نہیں ہوئی، اسی کے دن بھر وہ چرچے کرتا ہے۔ بلکہ یہ سوچے کہ اگر ہم کو اللہ نے اٹھایا ہے تو شاید عبادت کے لیے اٹھایا ہے۔ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے نا جو اللہ کے ذکر کے لیے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اور پھر اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ڈر بھی لگتا ہے ان کو کہ کیا ہوگا اللہ کے سامنے ہم جو جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا حال۔ ڈرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ دیکھیے کہ ایمان والے لوگوں کے پاس تو گناہ کم ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے ویسے ہی گناہ معاف کرنے والا ہے، ویسے ہی ان کی نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے زیادہ نیک لوگ ہوں گے نا اتنے زیادہ ڈرنے والے ہوں۔ میں نے سنایا تھا نا آپ لوگوں کو حضرت عمر کا قصہ، کہ وہ اتنے نیک تھے، عشر مبشرہ میں سے تھے، اور ایک عورت نے ان کو راستے میں پکڑ کے کہا اے عمر تو اللہ سے ڈر، اتق اللہ، تو وہ فوراً انہوں نے اپنا گال زمین سے لگا دیا۔ اتنے بڑے حضرت عمر، ماشاءاللہ الحمدللہ، دیکھیے کہ کیسی ان کی نیکی ہوگی، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکبر نہیں کیا کہ میں تو بڑا انسان ہوں، میں تو عشر مبشرہ میں سے ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، اور تم مجھے ایسے کہہ رہی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے۔ ہم کو کوئی اگر کہہ دے نا ایسا تو ہمیں تو بہت برا لگ جائے گا کہ بھئی ہمیں ایسے کیسے کہہ دیا، ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد گزارے ہیں، ہمیں ایسے کہہ دیا انہوں نے۔ ایسی بات ہوتی ہے نا؟ تو دیکھیے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں نیک لوگ؟ خوف سے، ہر وقت ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھ جائے۔ ہر قدم پہ ڈرتے ہیں، ہر قدم اٹھاتے ہیں تو ڈر ڈر کے اٹھاتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی زبان سے وہ منہ سے ایسی کوئی بات نہیں نکالتے کہ کوئی بات اللہ کی ناراضگی کی بات نہ ہو جائے، اور پھر امید سے بھی پکارتے ہیں، اس امید سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیں عطا کرے گا، یہ بھی امید ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ صرف اپنے آپ پر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں اس نے چھپا کر رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے آتے ہیں تو ممیاں ان کو کیسے سرپرائز دیتی ہے، دیکھو بیٹا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہے، یہ سرپرائز ہے تمہارے لیے، یہ کھانے کی اس کی پسندیدہ چیز بنا کر رکھ دی کہ بچہ آئے گا اسکول سے تو خوش ہوگا۔ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں نا ہم۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی چیزیں چھپا کر رکھی، سرپرائز ہے آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب جیسے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی ایسے سرپرائز ہمارے لیے بھی رکھ دے تو جنت میں، کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو جتنا بتایا گیا ہم اس کا بھی امیجنیشن نہیں کر سکتے نا۔ کیسی جنتیں، کیسے باغات، کیسے کپڑے، کیسے ہیرے جواہرات، کیسی جویلری وہاں کی، کیسے وہاں کے شربت، کیسے وہاں کے کھانے، کیسے پینے۔ ہم تو یہ صرف اتنی ہی باتیں سن رہے، اور کیا کیا چیزیں ہمیں کیا پتا، اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہیں، سرپرائز دینے والا ہے وہ ہم سب کو۔ الحمدللہ، دیکھیے ھذا من فضل ربی۔ پھر یہاں پر وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کیسا مہربان ہے کہ یہ ساری چیزیں تو بتا دی، ابھی اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ سرپرائز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ سرپرائز میں بڑا مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا کہ آپ کو کوئی سرپرائز گفٹ بھیج دے، آپ اچانک حیران ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے مجھے سرپرائز گفٹ اس نے دیا، ارے میرے فلاں رشتہ دار نے مجھے یہ گفٹ دیا۔ وہ سرپرائز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟
یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کی قیام گاہ کیا ہے؟ باغات ہوں گے، اور ان کے اعمال کے صلے میں ان کے مہمانی ہوگی، اور جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کیسی مہمان نوازی۔ ہم دنیا میں کسی کے مہمان نوازی کرتے ہیں، 2 کھانے بناتے ہیں، 3 کھانے بناتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں اور شربت بناتے ہیں اور سٹارٹرز رکھتے ہیں اور سلاد بناتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم بناتے ہیں۔ لیکن یہ تو انسانوں کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ کی مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ ذرا سوچئے تو، ذرا امیجنیشن میں تو لائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں انسان کے لیے وہاں پر رکھا ہوگا۔ جو مومن بندے، اس کے خاص بندے، اس کے پیارے، اس کے چہیتے، لیکن اس کے لیے ہم کو اللہ کے محبوب بننا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا آپ سب کو پتا ہے۔ یہ کوششیں کرنا شروع کر دیجئے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی گڈ لسٹ میں آ جائے، اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں آ جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہ تیری محبت عطا کر اور وہ کام میں ہم سے کروا لے جو تیری محبت تک ہمیں پہنچا دے۔ اور نافرمان لوگوں کا بھی ذکر بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پڑھو آگے تبسم۔ آیت 21، ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید یہ باز آئے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ ایک اس کے منٹ، ملنے سے یہاں پر دیکھیے کہ یہ دگنا عذاب جو کہا جا رہا ہے نا، کہ یہاں پر عذاب الادنا دون العذاب عذاب الاکبر، یعنی کہ بڑے عذاب سے پہلے عذاب، دنیا کا عذاب، دنیا میں بھی ان کو عذاب چکھایا جائے گا، ہلکا عذاب۔ دنیا میں کیا عذاب ہے؟ بڑے عذاب سے مراد تو قیامت کے دن کا عذاب ہو گیا، اور عذاب ادنا سے مراد دنیا میں پہنچنے والی پریشانیاں، یعنی کہ انفرادی طور پر انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں۔ کبھی بیماریوں کی وجہ سے انسان آزمائش میں پڑتا ہے، کبھی مالی نقصان ہے، کبھی عزیز و اقربا کی موت ہو جاتی، کوئی اپنے کلوز ونس کی موت ہو جاتی ہے، کبھی حادثے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں الگ الگ قسم کے آزمائشیں آتی ہیں، جیسے قحط ہے، زلزلے ہے، وبا ہے، بیماریاں ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، جسے بیک وقت ہزاروں انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہلکے ہلکے عذاب ہیں۔ یہاں پہ انسان کو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ ٹھوکریں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آتا وہ، تو پھر اس کے لیے تو بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے نا، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش دے رہا ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ کیا گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اتنا برا کیا تھا نا تو بھگت رہے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، ہاں ہم تو بہت نیک ہیں، ہم یہی خیال کرتے ہیں نا، ہم تو بہت نیک ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کے ہمارے درجات بڑھا رہا ہے۔ بلکہ اپنے بارے میں ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جو میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، چاہے چھوٹی سی آزمائش ہو، چاہے چھوٹی تکلیف ہو، چاہے چھوٹی بیماری ہو، چاہے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، چاہے ہسبینڈ کی طرف سے آئے، چاہے کوئی معاشی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، تو اس میں یہ ضرور سوچیں کہ کیا وجہ سے آئی ہے، میری کیا غلطی ہوئی، ڈھونڈیں اپنی غلطی کو، اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ پڑھیے۔ آیت 23، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑنا، اور ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر کیے رہے اور وہ ہماری آیت پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے اتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی برساتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا؟
آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن تو کافروں کا ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو آپ ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کرے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہاں پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ سجدہ، انشاءاللہ سورہ احزاب کل شروع کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔